बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि करप्शन के खिलाफ वो अकेले नहीं लड़ सकते, अदलिया और कौम को भी लड़ना है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नवाज शरीफ को कहे थे कि श्योरिटी बॉन्ड दो, अदलिया ने इसके बगैर ही बाहर भेज दिया। अदलिया साथ ना दे तो करप्शन से नहीं लड़ सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिंगापुर में वजीर पर करप्शन साबित हुई तो उसने खुदकुशी कर ली। यहाँ करप्ट अफराद को तकरीबात में मदऊ किया जाता है, उन पर फूल निछावर किए जाते हैं। माशरे से करप्शन खत्म करने के लिए सोच बदलना होगी। करप्शन सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जाती, करप्शन एक कौम लड़ती है, क्योंकि कौम के ऊपर नुकसान होता है, कौम गरीब हो जाती है। अब मैं इमरान खान हर रोज़ करप्शन की बात करे, लोग तो तंग आ जाए सुन के, जी कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा। लेकिन इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। तो अदलिया अगर साथ नहीं देगी हम नहीं लड़ सकते। सिंगापुर के अंदर एक उनके वजीर ने जब करप्शन की, उसको जब पकड़ा गया उसने खुदकुशी कर ली, माशरे में उसकी जगह ख़त्म हो गई। यहाँ बड़े बड़े करप्ट लोगों को उनको ऐसे शादियों पे बुलाया जाता है जैसे कोई वीआईपीज़ आ रहे हैं, जैसे कि वो उन्होंने पता नहीं कश्मीर फतह कर लिया है। या तो वादा पूरा करें और महंगाई पर काबू पाएं, या हमें घबराने की इजाजत दे दें। टेलीफोन कॉल्स के जरिए आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए एक खातून के इस सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि वो एक बार फिर कहेंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी के बहरान के पीछे सट्टा माफिया है, ये माफिया जखीरा अंदोजी करती है, चीनी और आटे की मसनूई किल्लत पैदा की जाती है जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। हम बच्चों के स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं, बेसिक कमोडिटीज की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। यहाँ बैठे हुए हैं माफियाज, कायदे आज़म ने भी इनकी बात की थी, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें ऊपर बढ़ाते हैं। ये सट्टा खेलते हैं, ज़ख़ीरे पड़े होते हैं चीनी के, लेकिन कीमत ऊपर जानी शुरू हो जाती है। ये जानबूझ के माफियाज बैठे हैं जिनके पीछे पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम अब जा रहे हैं। लेकिन ये आप यकीन कर लें, घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इस साल एक पूरी नई एग्रीकल्चर की एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जिससे हमने अपना सारा जो एग्रीकल्चर का सेक्टर चेंज कर देना है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब ने आज मान लिया कि वो IMF की डिक्टेशन पर चल रहे हैं। खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा का बयान देने वाले इमरान साहब आज IMF की शराइत गिनवाते रहे। एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान साहब ने मान लिया कि उन्होंने स्टेट बैंक, कौमी मईशत IMF के पास गिरवी रख दी है। इमरान साहब कर्जों पर लेक्चर ना दें, अपने कर्ज कमीशन की रिपोर्ट कौम के सामने लाएं। ये भी कहा कि इमरान खान ने 400 अरब चीनी की अपने चहेतों के साथ अच्छाई की, 225 अरब आटे, 122 अरब LNG, 500 अरब की दवाई की अपने ATM से अच्छाई की। कश्मीर पर हुकूमत ने सौदा किया। इमरान साहब ने माफियाज, ATMs, कमीशन खोरों और किराए के तर्जुमानों को इस्तेहकाम दिया। इमरान साहब, पिछली हुकूमतों ने जो किया, आवाम ने आपको डस्का, खुशाब, नौशहरा, बलूचिस्तान, सिंध हर जगह से इसका जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं, कोरोना सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करें आपको। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 3 अप्रैल को 55,605 टेस्ट किए गए। 5,020 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इंचार्ज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान में 3,460 कोरोना मरीज इंतहाई निगहदाश्त में है। कोरोना के आगाज के बाद इंतहाई निगहदाश्त में ये सबसे ज्यादा तादाद है। कोरोना SOPs को सख्ती से नाफिज करने की अशद जरूरत है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि तालीम और सेहत के वज़रा की मंगल को NCOC में मीटिंग होगी। इस इजलास में तालीमी इदारे बंद रखने या खोलने का फैसला किया जाएगा।
سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں شفقت محمود نے کہا کہ منگل کی میٹنگ میں امتحانات کی صورتحال پر بھی بات ہوگی. فیصلہ تعلیم اور صحت کے وزراء اور NCOC حکام مل کر کریں گے. پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں گزشتہ رات آکسیجن کی کمی پر وینٹیلیٹر کے ساتھ مریضوں کی حالت بگڑ گئی، جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. ویڈیو میں حالت بگڑنے پر مریضوں کو دوسرے وارڈ میں منتقل کرتے دکھایا جا رہا ہے. نرسز الائنس نے دعویٰ کیا ہے کہ دیگر سہولت فراہم کر کے 7 مریضوں کی جان بچائی گئی. دوسری طرف اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آکسیجن کی کمی نہیں، مریضوں کو دوسرے وارڈ منتقل کرنا معمول کی بات ہے. 7 مریضوں کو رات کورونا کے نئے وارڈ میں منتقل کیا گیا جہاں 500 مریضوں کی گنجائش ہے. ذرائع کے مطابق 20 مریضوں کی گنجائش والے کورونا وارڈ میں 30 مریض رکھے گئے تھے. اضافی بوجھ سے آکسیجن کا پریشر کم ہوا. گنجائش سے زیادہ مریض اور ان کے مسائل کے بارے میں 2 روز قبل اسپتال ڈائریکٹر کو آگاہ کیا گیا تھا، تاہم اس کا بروقت نوٹس نہ لینے پر 7 مریضوں کی حالت بگڑی. براہ راست آپ کے لیے چلیں گے ملتان. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ ہے کہ بیوروکریسی کے معاملے میں بالکل خاموش نہیں ہوں اور واضح طور پر کہہ رہا ہوں، پنجاب کے کسی بیوروکریٹ نے اس کے راستے میں دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی تو ہم اسے ٹکرائیں گے. میں ٹکراؤں گا انشاءاللہ، بالکل ٹکرائیں گے، بالکل ہم ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. یہ ہمارے جسے کہتے ہیں نا، یہ ہمارا ایک پختہ ارادہ ہے انشاءاللہ. سر، یہ 8 مارچ کو اس خبر کو میں نے بریک کیا تھا اور واضح طور پر لکھا تھا، آپ 8 مارچ کا خبر اخبار اٹھا کے دیکھ لیں کہ موجودہ پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ یہ سمری تیار کرا رہے ہیں اور یہ گھنونی سازش ہے جو جنوبی پنجاب کے خلاف ہو رہی ہے. اور اس کے حق میں آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے خالد جنید بڑھائے صاحب، انہوں نے باقاعدہ اپنے عہدیداروں کے ساتھ مل کے 15 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کری. انہوں نے بھی یاد کرایا کہ جناب یہ گھنونی سازش ہے اور اس کا اعلان کیا جو CM کے موجودہ جو پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے کیا. دیکھیے بخاری صاحب، بحث کرو. بالکل وڑائچ صاحب ہمارے ضلعی صدر ہیں، ان کی پریس کانفرنس میرے علم میں ہے، میں نے دیکھی ہے، میں نے سنی ہے، پڑھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا ہے. دیکھیے، میں انشاءاللہ پہلے عرض کیا کہ میں کسی پر ایسے انگلی نہیں اٹھاؤں گا جب تک بات کی تہ تک نہ جایا جائے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو سازش تھی وہ تو ناکام ہو گئی، لیکن بات کی تہ تک جائیں گے انشاءاللہ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے، وزیر اعظم عمران خان کا موقف بڑا واضح ہے. پاکستان نے ہمیشہ دوستانہ تعلقات کی خواہش کی. پاکستان نے یہ خواہش کی کہ ہمارے جو ہندوستان کے ساتھ مسائل ہیں وہ گفت و شنید سے حل ہونے چاہیے، کیونکہ دونوں ایٹمی قوتیں حالت جنگ میں جا نہیں سکتی، دونوں کے لیے نقصان. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ابھی ایک اہم اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ محکمہ تعلیم سندھ نے کورونا کی صورتحال کے پیش نظر صوبے بھر کے تمام سرکاری اور نجی سکولز میں 8ویں جماعت تک سکول 15 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ منگل 6 اپریل سے 15 روز کے لیے فزیکل کلاسز معطل رہیں گی، تاہم بچوں کی تعلیم کو آن لائن، ہوم ورک اور دیگر ذرائع سے جاری رکھا جا سکتا ہے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ محکمہ تعلیم سندھ نے کورونا کی صورتحال کے پیش نظر صوبے بھر کے تمام سرکاری اور نجی سکولز میں 8ویں جماعت تک سکولز 15 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک بار پھر آپ کو براہ راست لیے چلیں گے ملتان میں. شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات کر رہے ہیں. 5 اگست 2019 کو انہوں نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جس سے معاملات پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو گئے، پہلے سے زیادہ الجھن پیدا ہوئی، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے.
وہاں جو انسانی حقوق کو جس انداز میں پامال کیا جا رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ وزیر اعظم عمران خان کا خطاب جو انہوں نے آزاد کشمیر کی منتخب اسمبلی کے سامنے کیا، اس کا مطالعہ فرما لیجئے۔ آپ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا خطاب اور گفتگو جو وہ تشریف لے گئے مظفر آباد اور مخاطب تھے اسمبلی سے، اس سے آپ اس کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو ایک تسلسل دکھائی دے گا۔ اب میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ ہم مذاکرات کے لیے ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اس لیے کہ میرا ایمان بھی ہے کہ ہماری بات میں وزن ہے، ہمارا جو تاریخی موقف ہے وہ وزنی ہے، اس کے پیچھے انٹرنیشنل سینکٹی ہے، اس کے پیچھے انٹرنیشنل سینکٹی ہے۔ اور ہم اس پر قائم ہیں۔ سلامتی کونسل کی ریزولوشنز ہیں اور ان سلامتی کونسل کی ریزولوشنز کو بنیاد بناتے ہوئے میرے خطوط ہیں جو میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو لکھے اور جو میں نے سلامتی کونسل کے صدر کو لکھے۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اب اگر ہندوستان آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اسے کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کرنی ہوگی، ماحول بنانا ہوگا، اور جب تک وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ سامنے نہیں آتی، پاکستان کی کابینہ کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات مکمل ہے۔ اس پہ جب کابینہ کا اجلاس تھا بروز جمعرات، یہ معاملہ زیر بحث آیا اور وزیر اعظم پاکستان نے برملا موقف واضح کر دیا، اور پھر اس کا آپ نے دیکھا کہ اگلے روز اجلاس میں ایک پوری پریس ریلیز آپ کے سامنے آ گئی اور وہ ابہام دور ہو گیا۔ جناب چین نے ایران کے ساتھ 35 سال کی تجارتی معاہدے کی، 35 نہیں 25 سال اس کے اوپر انہوں نے بیان دیا کہ تمام اخبارات میں اور مین اسٹریم میڈیا پہ شائع ہوا کہ ایران وہ ملک نہیں ہے ایک فون کال پر اپنی پالیسی بدل دے۔ آپ اس پاکستان کے لیے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑا واضح جواب لے لیجئے، مجھے پتہ ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا اشارہ پاکستان نہیں تھا، سن لیجئے، ان کا اشارہ پاکستان نہیں تھا۔ کلیریفیکیشن سے کہہ رہا ہوں، بالکل پاکستان نہیں تھا۔ چین کے پاکستان کے تعلقات کی نوعیت میں سمجھتا ہوں، اور جو حالیہ دنوں میں ہندوستان اور چین کے درمیان جو کچھ ہوا ہے وہ بھی آپ کی نظر کے سامنے ہے۔ آپ خارجہ پالیسی کی بات ہوئی، ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ یہ تک جانتے ہیں کہ جو بائیڈن نے کانفرنس بلائی اس میں بھوٹان تک کو بلایا، 20 سے زائد ممالک، اس کے لیے ایک کرائٹیریا طے ہے۔ بات ہوئی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، کلائمیٹ پہ انہوں نے کانفرنس بلائی ہے، اس پہ ایک کرائٹیریا نے مرتب کیا کہ ان لوگوں کو ان ممالک کو مدعو کیا جائے گا جو کہ میجر ایمیٹرز ہیں، یعنی کہ جو آلودگی کے ذمہ دار ہیں۔ پاکستان اس میں نہیں آتا۔ ہماری جو ہے ایمیشن لیول وہ بہت لو ہے الحمدللہ۔ وہاں مدعو کیا گیا ان ممالک کو جن کو کلائمیٹ چینج سے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے۔ پاکستان کو ایگزسٹینشل تھریٹ نہیں ہے۔ ہاں، پاکستان ان
10 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। इसमें बिल्कुल ये हकीकत है, क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देख रहे हैं या तो कहत साली की तरफ हम चले जाते हैं और या हम फ्लड्स की नज़र हो जाते हैं। ये एक्सट्रीम हम देखते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।